اسلام ایکو کم کر کے بھائی آواز بڑھائیں، ایکو کم کر دیں، آواز بڑھائیں. مائک آپ کا بہت اچھا ہے، میری آواز ہی ٹھیک نہیں ہے. اللہ اللہ میرا مائک جو ہے نا وہی ٹھیک نہیں ہے، باقی سب ٹھیک ہے. اللہ اللہ اللہ. ٹیبل بڑھائیں، آواز تھوڑی باریک کریں، اس کا بیس ہلکا سا کم کر دیں. شکریہ آپ کا. اچھا اچھا. دل فدا ہے مدینے والے پر، میرا دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل میرا دوسرا مدینہ ہے، دل میرا دوسرا مدینہ ہے. اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ. ویسے میں نے مدینہ بہت بار دیکھا، اللہ کا شکر ہے آپ کی دعاؤں سے ماشاءاللہ بہت رہا میں مدینے میں. اس بار بھی 18 دن رہا تھا، اور مدینہ بیان نہیں کیا جا سکتا. نہیں، مدینے کی کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا. نہ محمد کی طرح دوسرا انسان اللہ نے پیدا کیا، اور نہ مدینے کی طرح دوسرا شہر اللہ نے بنایا. مدینہ بھی لاجواب ہے الحمدللہ. عرش سے افضل جگہ ہے جہاں حضور آرام کرتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے بہترین چیز اللہ نے ہم کو عطا کی وہ ہمارا ایمان تھا، مگر اب اس ایمان کی کوئی بھی قدر نہیں. ایک آدمی نے آپ کو ہیرا دے دیا بڑا سا کوہ نور کا، اور کہا اس کو چھپا کے رکھنا ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے، نیت خرابوں سے. تو آپ اس کو چھپا کے رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ ایسے ہی اللہ نے آپ کو ایمان دیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس ایمان کو برائیوں سے بچا کے رکھنا. زنا سے بچ کے رہنا ورنہ ایمان کمزور ہو جائے گا. جھوٹ سے بچ کے رہنا ورنہ ایمان کمزور ہو جائے گا. کوہ نور لوٹنے والے لٹیرے تو نظر آتے ہیں، ہیرے کو لوٹنے والے چور تو نظر آ جائیں گے، مگر ایمان کو لوٹنے والا چور نظر نہیں آتا. حق ہے. ایمان برباد ہو جاتا ہے گناہ کرنے سے، اتنا برباد ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی ختم ہو جاتا ہے. جب انسان پہ علم آ جائے تو علم نفع والا وہ ہے جو ڈرنا سکھا دے اللہ سے. کیا بات ہے. اللہ نے قرآن میں جو عالم کی تعریف کی وہ یہ کہا کہ جو ڈرتے ہیں وہ عالم ہیں. سبحان اللہ. یا سب سے زیادہ ڈرنے والے عالم ہیں. واہ واہ واہ. اب جو ڈرے وہ عالم ہیں، جو نہ ڈرے وہ جاہل ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے کہ نہیں؟ جو ڈرے وہ عالم، جو نہ ڈرے وہ جاہل سے بدتر، جو اللہ سے نہ ڈرے. اچھا اور میری بات سنو، لوگوں کو ڈر کیوں نہیں لگتا؟ اس وجہ سے یہ کچھ لوگوں نے ان کو جنت کی گارنٹیاں جو دے دیں، حالانکہ یہ جو گارنٹی دیتے ہیں جنت کی، ان کی خود کی گارنٹی نہیں ہے یہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. اللہ 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 اللہ. کیا بات ہے. یہ جرت نہیں کرنی چاہیے. مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں دعویٰ کرنے والا ولی شیطان ہو سکتا ہے مگر ولی اللہ نہیں ہو سکتا. واہ 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 واہ. اے نوجوان کہاں جا رہے ہو؟ اور کسی صاحب کو جانا ہے؟ جلدی سے چلے جاؤ بیٹے، میں تو فالتو آدمی ہوں، فارغ، مجھے کوئی کام وام نہیں ہے، میں تو ایسے آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ کو بڑا کام ہوگا، کام والے لوگ ہو، آپ چلے جاؤ. میں تو فالتو انسان ہوں، فارغ، آوارہ، آپ چلے جائیں.
کسی صاحب کو جانا ہو جلدی چلے جائیں, بیچ میں سے کوئی اٹھے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. ہو سکتا ہے میں تقریر ہی بیچ میں ختم کر دوں, اپنی بات صحیح کر رہا ہوں, پہلے سے کہہ رہا ہوں جسے جانا ہو چلے جائیں. تقریر میں شروع کر رہا ہوں, بیچ میں سے میں کسی کو اٹھنے نہیں دیتا ہوں. ابھی اجازت ہے, جائیں گے کوئی بات نہیں, سبحان اللہ میں راضی ہوں, ہے نا. آپ کو کوئی گھر سے بلانے تو نہیں گیا تھا, اپنی مرضی سے آئے ہیں سننے, تو بیٹھ کے سنیں. میں ایک بات بھی فالتو کروں تو بیچ میں سے کھڑے ہو کر ٹوک دینا. یہ اگر مزاج نہیں بناؤ گے تو مولوی تقریر کرنے والے سدھریں گے نہیں. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, زندہ باد. بیچ میں سے اگر کوئی مذاق کرے تو بیچ میں کھڑے ہو کے اس کو ڈانٹ دو, تمہارا حق ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کو ایک بوڑھی عورت نے کھڑے ہو کے کہا تھا, عمر یہ 2 کپڑے کیسے ہیں, سب کے پاس ایک ایک کپڑے, تیرے پاس 2 کپڑے کیسے ہیں. واہ 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 واہ. جب کوئی ہنسائے مولوی تب بھی, فالتو باتیں کرے, ادھر ادھر کی جھوٹی سنائے وہ تب بھی. کیا بات, بہت اچھا پیغام. سمجھ رہے ہو, یہ جو لوگ ہنساتے ہیں مولوی لوگ, یہ مذاق کرتے ہیں, یہ ڈرتے نہیں اللہ سے, ورنہ یہ اس حال میں ڈرائیں ہنسائیں گے ہی لوگوں کو. مسکرانا سنت ہے, مگر قہقہ لگانے والوں کو حضور نے ڈانٹ دیا تھا. کچھ انصاری نوجوان قہقہ لگا رہے تھے, زور سے ہنس رہے تھے مدینے میں. حضور نے ان کو روکا اور جلال میں فرمایا, جو اتنا ہنس رہے ہو کیا قبر کے معاملات تمہارے پورے ہو گئے؟ اللہ اللہ اللہ. کیا تم حشر میں اللہ نے تمہیں بخش دیا جو اتنے ہنس رہے ہو اور قہقہے لگا رہے ہو؟ میں نے تو منبروں پر قہقہے لگتے دیکھے ہیں. اللہ اللہ. بے حسی کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی امت کا درد تو نہیں ہے, وہ اپنا معاملات جمانے کے لیے کہ میری تقریر کسی طرح سے جم جائے. اللہ اللہ اللہ. میرے بھائی تقریر کیا جمنا ہوتی ہے, کوئی جمنا امنا نہیں ہوتی. یہ تو فالتو باتیں ہیں جو لوگوں نے بنا رکھی ہے. تقریر وہ اچھی ہے جو اللہ کو پسند آ جائے, سبحان اللہ سبحان اللہ, اس کے رسول کو پسند آ جائے. اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. ایمان کے لٹیرے کیا ہیں؟ ایمان کے لٹیرے ہیں گناہ, اور وہ انسان جو بدعقیدہ ہیں وہ ایمان کے لٹیرے ہیں. میرا امام کہتا ہے, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, اور سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کریں, توجہ کریں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, دنیا میں کتنے لوگ آئے ایمان کے ساتھ مگر ایمان کے ساتھ گئے نہیں. آئے تھے تو ایمان والے تھے, مگر جب گئے تو ان کا ایمان چھن چکا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ذرا غور کریں, توجہ کریں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ایمان کے بارے میں کڑنا سیکھیے, ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا سیکھیے, ایمان کے بارے میں اپنے رب کے سامنے رونا سیکھیے. اس سے کہیے, مالک آیا ہوں ایمان کے ساتھ تو جاؤں بھی میں ایمان کے ساتھ. کیونکہ لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جائیں گے, مگر مسلمانوں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. انہیں یہ کہنا چاہیے, ہم جب آئے تھے تب بھی خالی ہاتھ نہیں تھے, جب جائیں گے تب بھی خالی ہاتھ نہیں ہوں گے. آئے تھے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان ہمارے ساتھ تھا, اور جائیں گے تب بھی ایمان ساتھ ہوگا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام, مذہب اسلام, خطیب ہندوستان سید شباہت میاں صاحب قبلہ. میں اپنی بہنوں کو بھی یہ بات سنا کے جا رہا ہوں, ہلکا سا اس کے کم کریں. میں اپنی بہنوں کو بھی یہ بات سنا کے جا رہا ہوں, اور آپ کو بھی یہ بات سنا کے جا رہا ہوں کہ اللہ کے سامنے رونا سیکھو, ادھر ادھر رونا بند کر دو. جو اللہ کے سامنے نہیں روتا ہے پوری زندگی روتا رہتا ہے. یاد رکھیں, جسے رونے کی, لوگوں کے سامنے رونے کی عادت پڑ گئی, اسے کوئی چھپا نہیں سکتا, اس کے کوئی آنسو پہنچ نہیں سکتا. مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں کہ جو رب کے سامنے نہیں روتا وہ سب کے سامنے روتا ہے, اور جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا. یعنی اگر بندہ اللہ کے سامنے جھکے گا تو اللہ نہ اسے تھانے میں جھکنے دے گا, نہ اسے کچہری میں جھکنے دے گا. اللہ فرماتا ہے, تو میرے سامنے جھک, میں دنیا کو تیرے سامنے جھکا دوں. کیا کہنے ہیں, واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. کوئی پریشانی آ جائے تو سجدہ کرو. کیا کرو بولو؟ دیکھو, اگر دین ڈنڈی مار کے بیان کرتے رہے لوگ, یاد رکھنا اس بات کو, دین صاف صاف بیان کرنے کا وقت ہے. اور صاف صاف دین یہی ہے کہ جب کوئی پریشانی آئے تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ. سبحان اللہ. اللہ کے نیک بندوں کے صدقے سے دعائیں مانگو, اللہ مہربان ہے. مولا میرے شیخ محی الدین عبد القادر
جیلانی غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں میرے غوث اعظم فرماتے غوث اعظم سب کو حال مت بتاؤ، سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ یہ چپ چپ کے روتے ہیں، سنو میری طرف توجہ کرو، یہ جو آپ سے سنتے ہیں نا، یہ آپ سے سنیں گے، رو رو کے سنیں گے، رو رو کے سنیں گے، ہنس ہنس کے اڑائیں گے، اور آپ ایک مرتبہ کسی کے سامنے رو لیے نا تو کبھی زندگی میں سر نہیں اٹھانے دے گا، اوے اوقات بھول گیا، میرے سامنے آیا تھا، رویا تھا، میں نے تیری پریشانی دور کی تھی، کبھی نظر اٹھانے نہیں دے گا۔ اللہ فرماتا ہے سن، اگر تو بندوں کے سامنے روئے گا تو وہ تجھے سر اٹھانے نہیں دے گا، اور اگر میرے سامنے روئے گا تو میں تیرا سر جھکنے نہیں دوں گا۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ عقیدہ مضبوط کرو، ایمان کو مضبوط کرو، اللہ کے سامنے رویا کرو، اس کے سامنے اپنی باتیں بتایا کرو، اس سے اپنا درد بیان کیا کرو۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا، فیس بک پہ چل رہا ہے، یوٹیوب پہ چل رہا ہے، یہاں چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، ایک ہی بات چل رہی ہے، جہاں جاؤں میں مدینے میں تھا تب بھی یہ بات چلی، ہندوستان میں آیا تب بھی، فلاں کو مار دیا، اس کو مار دیا، اس کو مار دیا، اس کو مار دیا، انہوں نے مار دیا، انہوں نے مار دیا، وہ ڈرا رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے سب کچھ ہونے کے بعد مسلمان کتنے بدلے؟ اللہ اللہ اللہ۔ کوئی مسجدوں میں جانے سے روک رہا ہے؟ کوئی مسلمان کہاں بدلا، کہاں سدھرا؟ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک مسلمان فلاں پارٹی میں نہیں آئے گا، فلاں پارٹی والے میں نہیں آئے گا، وہ جو فلاں پارٹی ہے تب مسلمان کامیاب ہوگا۔ کوئی کہتا ہے نہیں نہیں، سارے مسلمان لکھنؤ میں جمع ہو جائے، لکھنؤ میں جمع ہو جائے فلاں میدان میں تو پھر مسلمانوں کی کامیابی ہو جائے گی۔ کوئی کہتا ہے نہیں نہیں، ایسا کرو، لکھنؤ میں نہیں، دلی میں جمع ہو جاؤ، کوئی کہتا ہے کلکتہ میں جمع ہو جاؤ، کوئی کہتا ہے بھیڑ لگاؤ، ریلیاں نکالو۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، تمہیں نبی نے کہیں جمع ہونے کے لیے نہیں کہا ہے، اور نہ کہیں جمع ہو کر کے تمہارا حال بدل سکتا ہے۔ اگر جمع ہونا ہے تو اپنے محلے کی مسجد میں ہو جاؤ۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو تو صحیح ذرا یار، محلے کی مسجد میں، محلے کی مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ ایک یہودی کہتا ہے کہ جس دن مسلمان جمعے کے برابر فجر کی نماز میں جانے لگے، اس دن کو مسلمانوں سے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا مسلمانوں کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی کہتا ہے تعلیم حاصل کر لو، جتنے پڑھے لکھے اب مسلمان اتنے کبھی نہیں تھے۔ تعلیم والیم اپنی جگہ، ایک ہی چیز ہے جو سب سے بہترین ہے، وہ اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے سامنے رو، اس سے اپنی باتیں کہو، اور یہی اسلام تمہیں دکھاتا ہے۔ تم تو 313 تھے، کتنے تھے؟ بالکل بھی طاقت نہیں تھی تمہارے پاس، کتنے تھے بولو؟ 313 تھے۔ 313 پوری دنیا میں مسلمان کتنے تھے بولو؟ 313، اور مکے سے 1000 لوگ لشکر لے کے چلے تھے، اور عورتوں نے اپنے زیورات اتار کے دے دیے، گلے کے ہار اتار کے دے دیے ابو جہل کو، کہا یہ ہمارے زیور لے جاؤ اور آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر دو، ہمارا مال لے جاؤ اور آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر دو۔ تو مدینے کی عورتیں حضور کی بارگاہ میں آئیں، یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس مال تو نہیں ہے، مگر 18 سال کا لال ہے، اسے لے جائیے اور دین کو بچا لیجئے یا رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ دین کو 1000 کا اتنا بڑا لشکر مکے میں کبھی بنا نہیں تھا۔ مکے کے لوگ مدینے میں میرے نبی کے صحابہ کرام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے چل رہے ہیں، مگر فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 313 کو مٹانے کے لیے لشکر چلا، میرے حضور نے صحابہ کرام کی میٹنگ لی، بلایا، 313 جمع ہو گئے، انصار اور مہاجرین، سابقون سارے موجود۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا بولو کیا کہتے ہو؟ میں نے مکہ چھوڑا، مدینے آ گیا، مدینے میں اب میرے اوپر حملہ ہو رہا ہے،
اور یہ مکے میں مجھے ستاتے رہے ظالم، میں نے مکہ چھوڑ دیا، اب یہ مدینے میں بھی آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس دین کو مٹا دیں گے۔ تو صحابہ اکرام بولے یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ 313 سرکار نے فرمایا پہلے سوچو، تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں، تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں، ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں، بولو چلو گے؟ تو صحابہ بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی، امت مصطفیٰ کی ہے، جان دے دیں گے یا رسول اللہ۔ ارے بولو تو صحیح ذرا، بولو تو صحیح۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو صحابہ اکرام کہنے لگے یا رسول اللہ جب تک ایک ایک بچہ آپ کے پر قربان ہو جائے گا، اے ہماری لاشوں پر سے نہیں گزریں گے کفار مکہ، تب تک ہمارے رسول تک نہیں پہنچ سکتے۔ یا رسول اللہ پہلے ہماری جانیں قربان ہوں گی، پہلے ہماری جانیں قربان ہوں گی۔ اے ہے ان صحابہ اکرام کو تو دیکھو، کوئی آپ کی طرح پیٹ بھرا ہوا نہیں تھا ان کا میری طرح، انہوں نے تو کھجور کی گٹھلیاں چوس کے روزے رکھے تھے اور ان کے پیٹ سے لگے ہوئے تھے، کپڑے ان کے پھٹے ہوئے تھے، تلواریں تک نہیں تھی ہاتھ میں۔ 306 لوگ نہتے تھے۔ نبی نے فرمایا لو یہ لے کر کے جاؤ، ایک ایک کھجور کی ڈنڈی تھماتے گئے حضور اور انہیں دیتے گئے، مگر انہوں نے کھجور کی ڈنڈی لے کے یہ نہیں کہا حضور یہ کیا دے رہے ہیں، کوئی کھجور کی ڈنڈی سے تلوار کا مقابلہ ہو سکتا ہے، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ کھجور کی ڈنڈیاں گھمانے لگے ہواؤں میں جیسے کوئی ایٹم بم ان کے ہاتھ میں آ گیا ہو، گھماتے گھماتے جب وہ نکلے تو یہودیوں نے دیکھا اور کہا مسلمانوں دماغ خراب ہو گئے تمہارے، ارے کھجور کی ڈنڈی کیا تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو صحابہ بولے سنو یہودیوں، نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے، بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، غلامان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، خطیب ہندوستان، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ 313 چلے، اقبال جن کے بارے میں کہتا ہے ہٹ نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے۔ سبحان اللہ نہیں بول سکتے آپ لوگ؟ پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے، تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ چیز ہی کہ ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان نظروں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، آگے این لڑائی میں اگر وقت نماز قبل روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ 313 صحابہ اکرام یہ 170 کلومیٹر دور بدر کے مقام پر پہنچ گئے، ادھر سے 1000 کا لشکر آیا ہے، جس لشکر کے پاس بہترین جو ہے وہ گھوڑے ہیں، جس لشکر کے پاس اونٹ ہیں، جس لشکر کے پاس بکرے ہیں، انہوں نے بکرے کاٹ کاٹ کے پوری رات کھائے ہیں، انہوں نے بھون بھون کے بکروں کا گوشت کھایا ہے، انہوں نے شرابیں پی ہیں اور انہوں نے عورتوں کے ناچ دیکھے ہیں۔ ادھر یہ صحابہ ہیں پوری رات عبادت کرتے رہے ہیں، اور جب صبح کو اٹھے ہیں کفار مکہ، انہوں نے جب دیکھا ہے صحابہ اکرام کو تو ان کی مذاق اڑانے لگے، تالیاں بجانے لگے، تالیاں اور مذاق اڑانے لگے، یہ دیکھو ہم سے لڑنے آئے ہیں، ان کے پاس کھجور کی ڈنڈیاں ہیں، تلواریں تک نہیں ہیں، یہ ہم سے لڑیں گے، انہیں ایسے مٹائیں گے، ایسے مٹائیں گے، ایسے مٹا دیں گے جیسے مکھی اور مچھر کو کچلتے ہیں، ایسے ان کو کچلیں گے ہم۔ اور وہ 313 کھڑے تھے صحابہ جنہوں نے کھجور کی گٹلی چوس کے روزہ رکھا تھا اور پھر اسی گٹلی کو جیب میں رکھ لیا تھا کہ جب اب شام کو افطار ہوگی تو اس سے پھر افطار کر لیں گے۔ ایسے دیوانے آپ نے دیکھے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میرے پیغمبر کے دیوانوں، یہ پہلی جنگ تھی اسلام کی، سے جنگ بدر کہتے ہیں، جسے اللہ نے اپنی نشانی کہا وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ یہ کون سی نشانی ہے جسے اللہ نے اپنی نشانی کہا؟ یہ بدر کا میدان ہے، جا کر کے دیکھو بدر کے میدان میں، آپ اس کو توجہ کرو کہ ادھر جب یہ دیکھا اور جب مذاق اڑنے لگی میرے نبی کے صحابہ کی، تو میرے نبی نے اپنی زندگی کا سب سے لمبا سجدہ کیا۔ یہ سجدہ کون سا تھا؟ یہ سجدہ مسجد عریش پر کیا تھا، میرے نبی پاک نے سر سجدے میں رکھ دیا تھا۔ اور آج اللہ کے رسول نے جو باتیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی وہ عجیب تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں جتنا حضور کو اس دن روتے دیکھا اتنا کبھی روتے نہیں دیکھا۔ میرے نبی سر سجدے میں رکھتے ہیں اور سر سجدے میں رکھ
کر کے اللہ کے رسول کی چادر نیچے کو گرتی ہے، کہتے ہیں میں اوپر رکھ دیتا ہوں، پھر نبی روتے ہیں، حضور کی آنکھوں کے آنسو گرتے ہیں اور اتنے گرتے ہیں کہ ریت بھیگنے لگتی ہے، بدر کی ریت بھیگنے لگتی ہے۔ میرا امام کہتا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، میرے نبی کی آنکھیں سوج گئی روتے روتے۔ میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں، اتنا روئے حضور کہ وہاں کی بدر کی ریت بھیگنے لگی۔ میں کہتا ہوں کاش میں انسان نہ ہوتا، بدر کی ریت کا ذرہ ہوتا جس پہ میرے حضور کے آنسو گر گئے ہوتے۔ اللہ اکبر، آج میرے نبی رو رہے ہیں، آج کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے؟ اے میرے مالک جو میں نے 15 سال محنتیں کی، اے میرے پروردگار جو میں نے 15 سال محنتیں کی، جو میں نے پوری زندگی کی میں نے کمائی کی اپنی، جو میں نے کعبے میں میرے اوپر ظلم ڈھائے گئے، جو میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئیں، جو میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئیں، جو مجھ کو تکلیفیں دی گئیں، جو میرے سر کو دبایا گیا، جو میری گردن کو دبایا گیا، جو میری گردن کو دبایا گیا، اور جو میری گھر پہ پتھر مارے گئے، جو میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، وہ لوگوں میرے حضور فرماتے ہیں اتنا سب نبیوں کو اللہ کی راہ میں نہیں ستایا گیا مل کے جتنا اکیلا مجھ کو ستایا گیا ہے۔ سارے نبیوں سے زیادہ تکلیفیں میں نے اٹھائی ہیں، آپ نے کس پیغمبر کو بھلایا ہے؟ آپ کو پتا ہے میرے نبی عرض کرتے ہیں میرے مالک وہ جو شیب ابی طالب میں میرے اوپر ظلم ڈھائے گئے، میری بیٹیاں 9 دن تک کی بھوکی رہیں اور میری بیٹیوں نے پیڑ کے پتے کھائے۔ میرے مالک جو طائف میں میرے جو ستایا گیا، یعنی پتھر مارے گئے، 1-2 پتھر نہیں مارے گئے، میرے نبی کے دل کو اتنی تکلیف دی گئی کہ لڑکے پتھر مارتے تھے حضور پر۔ طائف میں حضور نے جا کے کہا کہ اللہ ایک ہے تو انہوں نے پتھر مارے، 1-2 پتھر نہیں، اتنے پتھر کے نبی بیٹھ جاتے ہیں تو اٹھا کے مارتے ہیں۔ میرے پیغمبر اسلام پھر ایک پاؤں اٹھاتے ہیں تو دوسرے پاؤں پہ مارتے ہیں۔ معلوم ہے کتنے پتھر مارے؟ حضور کی پنڈلیاں پھٹ گئیں، میرے نبی کی پنڈلیاں پھٹ گئیں، میرے آقا کی، میرے پیغمبر کی پنڈلیاں پھٹ گئیں۔ میری ماں باپ قربان ہو جائیں میرے حضور پر، میرے سرکار پر۔ عتبہ بن ربیعہ کے باغ تھا قریب میں، وہاں پر ان کی زمینیں تھی مکہ والوں کی، حضرت زید بن حارثہ اٹھا کے لے کے گئے۔ حضور کا پورا جسم لہو لہان ہے، آپ کی لالین بھیگی بھی ہیں، آپ کو خون میں بھیگی بھی ہیں۔ اللہ کے رسول اس باغ میں گئے انگور کے، عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا، اس کے دل میں بھی اللہ نے رحم ڈال دیا۔ اس نے اپنے غلام عداس سے کہا لو یہ میرے انگور ان کو کھلاؤ، ان پر بڑا ظلم کیا گیا۔ انگور لے کے عداس گیا، حضور نے منہ میں انگور رکھا، بسم اللہ شریف پڑھی، اس نے کہا بسم اللہ تو یہاں کوئی نہیں پڑھتا، آپ کو کیسے بسم اللہ آتی ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ عداس بولا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ کہا حضور نے فرمایا جہاں کے یونس رہنے والے ہیں؟ کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی اللہ کا رسول ہوں اور یونس بھی اللہ کا رسول ہے، میں بھی اللہ کا رسول ہوں، یونس بھی اللہ کا رسول ہے۔ اس نے کہا اچھا تو پھر آپ ایسا کریں مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں آپ کو نبی مانتا ہوں۔ حضرت زید بیان کرتے کرتے روتے جاتے تھے، اتنے پتھروں کے باوجود مسلمانوں، اتنی اذیت کے باوجود جب ایک آدمی مسلمان ہوا تو میرے نبی مسکرانے لگے، اتنے زخموں کے باوجود مسکرانے لگے۔ کس پیغمبر کو ہم نے بلایا ہے؟ ہائے کس نبی کو ہم نے بلا دیا، کس پیغمبر کو چند پیسوں کے چکر میں بلا دیا، جس نبی کو اتنی خوشی ہو رہی ہے ایک آدمی کے ایمان لانے سے۔ آج بھی کوئی نماز پڑھے لڑکا، اس کا ماں باپ خوش ہو نہ ہو مگر میرے نبی خوش ہو جائیں گے۔ میرے پیغمبر آج بدر کے میدان میں عرض کر رہے مالک میں نے تنکا جمع کر کے یہ 313 میری پوری زندگی کی کمائی ہے، اگر یہ آج ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ اے میرے مالک یہ میرا ابو بکر میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرا عمر میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرا علی، یہ میرا عثمان، یہ میرا بلال، یہ میرے حذیفہ، یہ میرا بلال، یہ میرے طلحہ، یہ میرے امیر حمزہ، یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے۔ اے میرے رب دیکھ تو میرے غلاموں کو انہوں نے منہ میں روزہ رکھا ہوا ہے، انہوں نے کھجور کی گٹلیاں چوس کر کے روزے رکھے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تلوار تک نہیں، کھجور کی ڈنڈی لے کے کھڑے ہیں۔ اگر آج یہ مٹ گئے تو قیامت تک تو ہی تیرا نام لیوا نہیں ہوگا۔ اے میرے مالک میرے غلاموں پر رحم کر دے۔ میرے نبی روئے، میرا امام کہتا ہے اجابت کا صحرا،
عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اچانک حضور نے سر اٹھایا اور حضور نے جب سر اٹھایا میرے پیغمبر نے اچانک مسکرائے. ایک طرف ہوا چلنے لگی. حضرت علی عرض کرتے حضور یہ کیسی ہوا ہے؟ ریت اڑتی ہے. کہا اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا ہے اور وہ 500 فرشتے لے کے زمین پہ اتر گئے ہیں. اس کے علاوہ ادھر سے ہوا چلی دوسرے کونے میں. عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا میرا دوسرا وزیر میکائیل اتر گیا ہے اور وہ بھی 500 فرشتوں کے ساتھ آیا ہے, اللہ نے بھیجا ہے. اب زمین کے دونوں وزیر یعنی ابو بکر عمر ساتھ ہیں اور آسمان کے دونوں وزیر جبرائیل اور میکائیل ساتھ ہیں. سرکار نے فرمایا اللہ کی مدد آ گئی. چلو مسلمانوں نے اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ کا نام لے کے چلے. ادھر ان کو کفار مکہ کو غرور تھا ہمارے پاس شمشیر ہے. صحابہ کہتے تھے ہمارے دل میں نعرہ تکبیر ہے. وہ کہتے تھے ہمیں اپنی طاقت پہ ناز ہے. یہ کہتے تھے ہمیں محبت پہ ناز ہے. وہ کہتے تھے ہمارے پاس مال ہے. صحابہ کہتے تھے ہمارے ساتھ آمنہ کا لال ہے. کھجور کی ڈنڈیاں والے اٹھاتے ہیں کھجور کی ڈنڈی, اللہ کا نام لے کے چلاتے ہیں تو کھجور کی ڈنڈی کبھی ہاتھ کاٹتی ہے, کبھی پاؤں کاٹتی ہے, کبھی سر کاٹتی ہے. کاٹتے 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 گراتی چلی جا رہی ہے. کفار مکہ گرتے چلے جا رہے ہیں اور جب وہ کٹے پٹے تو کچھ بھاگے, کچھ گرفتار ہو گئے. ان میں سے بھاگنے والوں میں سے ایک امیہ بھی تھا. جب وہ بھاگا امیہ, اسے بلال نے دیکھ لیا. یہ وہی امیہ تھا جو بلال کے سینے پہ پتھر رکھتا تھا. یہ وہی امیہ تھا جو بلال کو انگاروں پہ لٹال دیتا تھا. جب بلال نے اس کو دیکھا اس کے پیچھے بھاگے. وہ موٹا بھاگا مگر بھاگتا کب تک؟ حضرت بلال نے جا کے سامنے سے گھوسا مارا. وہ گھوسا لگتے ہی زمین پہ گر گیا. جب وہ زمین پہ گرا تو بلال کو دیکھنے لگا. بلال نے کہا دیکھتا کیا ہے؟ یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے, یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام, خواجہ کا ہندوستان, خطیب ہندوستان. 70 مارے گئے, 70 کفار مکہ مارے گئے. کتنے بولو؟ اور مولا علی فرماتے ہیں, علی کون؟ زور سے بولو علی. کون فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں 35 فرماتے 312 نے مل کے 35 مارے اور اکیلے علی نے 35 مارے. یا رسول اللہ ماشاءاللہ. تو یاد کرو مسلمانوں, کبھی تم سجدے کرتے تھے تو آسمان سے مدد آتی تھی. اب تم نے سجدے کرنا, عورتوں نے مصلے بچھانا, مردوں نے مصلے بچھانا. اب کوئی پریشانی آئے چلو میاں کے پاس, اور میاں بھی ڈرے ہوئے لوگوں کو خوب بھناتے ہیں. صحیح ٹائم پہ آ گیا ورنہ مر جاتا. معاذ اللہ, کیسی بدتمیز واہیات قوم میں ہمارے لوگ موجود ہیں. پہلے کے اچھے لوگ میاں تھے, اب بھی کچھ اچھے میاں ہیں, کچھ ہیں, زیادہ نہیں ہیں. اب لوگوں نے یہ کہا کہ تعویذ لے کے آؤ, تو سجدے کی جگہ, یہ مفتیان اکرام بیٹھے علماء یہ بتائیں گے کیا سجدے کی جگہ تعویذ لے سکتا ہے؟ کیا حضور نے تعویذ دیے تھے ہمیں؟ بتاؤ ذرا بتاؤ. تعویذ کی برکت اپنی جگہ, اس کی برکت کا میں منکر نہیں, مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حضور نے کیا دیا تھا ہمیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا دیا تھا؟ بولو جلدی بولو. ایٹم بم میں اتنی طاقت نہیں جتنا سجدے میں طاقت ہے. بولو غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ تھوڑی دیر اور بولوں یا ختم کر دوں؟ بولو جلدی بولو. سجدے میں وہ طاقت ہے. آج عورتیں سجدے سے خالی ہیں, مرد سجدے سے خالی ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. عورتیں میک اپ میں لگی ہوئی ہیں, مرد بھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. کوئی اللہ کے سامنے نہیں جھکتا, کوئی سجدے نہیں کرتا. 1000 پریشانیاں آ گئی مگر سجدہ, زلزلے آ گئے مگر قوم نہیں سدھری. زنا عام ہو گئے مسلمانوں میں, ان کی لڑکیاں اب قابو میں نہیں رہیں. برا نہ ماننا میری بات کا.
اگر کچھ غلط کہہ جاؤں میری بیٹیاں ہیں، وہ جو مسلمان بیٹی ہے وہ میری بہن ہے، مگر وہ قبضے میں نہیں جو کہ انہیں دین مرد بچوں کو دین، لڑکوں کو دین، باپ بے نمازی ماں بے نمازی، تو بچہ کہاں سے اچھا ہوگا؟ لڑکی بھاگ گئی، ارے تو بھگایا تو تو نہیں ہے، اے بھائی پنکھا نہ چلا، بیٹھ جا، میرے پسینے کو نہ دیکھ بیٹے، جس کے پسینہ نہیں آتا وہ اپنے کام سے وفاداری نہیں کرتا ہے۔ کیا بات ہے، بیٹھ جا، جب ہمیں تو پسینہ آتا ہے تبھی تو تصور میں مدینہ آتا ہے۔ ماشاءاللہ، زور سے تو بولو۔ فلاں کی لڑکی چلی گئی، ادھر چلی گئی، ادھر چلی گئی، ادھر چلی، ارے تیاری تو بچپن سے تھی، چلی گئی تو کون سی بات ہے؟ ہم نے تیاری کروائی تھی اسے بھاگنے کی کہ بیٹی تجھے بھاگنا ہے، ماں اپنے پاس میں بٹھال کے فلم دکھا رہی ہے، ماں اپنے پاس بٹھال کے ناٹک دکھا رہی ہے، سیریل، کہ دیکھ اس میں سیریل میں وہ لڑکا بھاگ گیا، وہ لڑکی بھاگ گئی۔ بچپن سے جب وہ فلموں میں بھاگتا دیکھتی تھی تو آج بھاگ گئی تو حیرت کی بات کیا ہے بھائی؟ اللہ 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 اللہ، بولو صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر بچپن سے قرآن پڑھایا ہوتا اور بتایا ہوتا کہ فاطمہ کون ہے، بتایا ہوتا کہ زینب کون ہے، بتایا ہوتا کہ عائشہ صدیقہ کون ہے، بتایا ہوتا کہ خدیجۃ الکبریٰ کون ہے، تو جان تو دے دیتی مگر ایمان نہ دیتی۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ بولو تو صحیح ذرا، کتنی عورتوں کو پتا ہے کہ خدیجہ کون ہے؟ پتا ہے خدیجہ کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ کون ہے؟ چلو یہی چیپٹر تھوڑا سا کھول دیتا ہوں، کون ہے خدیجۃ الکبریٰ؟ سنو، حسین کے نانا لاجواب ہے تو نانی بھی لاجواب ہے۔ حسین کے نانا کا نام محمد ہے، نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدیجہ کون ہے؟ 40 نوکر تھے ان کے پاس، کتنے؟ 40۔ ابھی کسی منتری کے گھر بھی نہیں نکلیں گے 40۔ پورے عرب میں ان سے زیادہ مالدار عورت کوئی؟ پورے عرب میں ان سے زیادہ مالدار عورت کوئی؟ میں کہتا ہوں پوری دنیا میں اتنی مالدار عورت نہیں کوئی۔ کیا بات ہے، تو عرب کی بات کرتے ہو، نہ پیدا ہوئی ہے نہ قیامت تک اتنی مالدار پیدا ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ مالداری دینداری ہوتی ہے، اور دینداری ایک آنگن میں، خدیجہ وہ ہے کہ جس کے اکیلے آنگن میں کتنی برکتیں ہیں۔ دیکھو اس کے نواسے جو ہیں سارے شہیدوں کے سردار ہیں، اس کی بیٹی ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، اس کا داماد علی ولیوں کا سردار ہے، اور اس کا شوہر محمد نبیوں کا سردار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، ارے بولو تو صحیح، زندہ باد زندہ باد۔ میں کس خدیجہ کی بات کر رہا ہوں بھائی؟ بولو تو زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ ایسی برکت والی بھی خاتون کوئی ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے اسلام لانے والی۔ سبحان اللہ، میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ میری تقریر کا ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہوتا ہے، تو میں سوچتا ہوں میری تقریر میں اثر نہیں ہے، یہ اس کا دل مردہ ہو گیا۔ اللہ اللہ، اب آپ مجھے بتاؤ کیا سوچوں میں؟ یہ دیکھو آپ نے فیصلہ کر دیا۔ میں چاروں طرف دیکھتا ہوں تقریر کرتے وقت کہ اس کے دل میں کیا ایسا بیٹھا ہے کہ ایسے حضور کا نام سن کے بھی کوئی چہرہ نہیں بن رہا، ایسی منہ بنائے بیٹھا ہے۔ ابے کیوں آیا تھا تو جلسے میں؟ تیرا کوئی کام ہے جلسے میں؟ ایسے لوگ اپنے گھر میں جائیں تو گھر میں بوجھ، سسرال میں جائیں تو سسرال میں بوجھ، اور سسرال میں تو زیادہ جانا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ اللہ، حضرت علی کہتے ہیں بغیر مجبوری کے اپنے سسرال میں مت رکو، اللہ عزتیں دے گا۔ سبحان اللہ، کچھ لوگ تو اتنے بدتمیز ہیں جب تک 3-4 دن تک نہ کھا لیں ٹلتے ہی نہیں۔ بس توجہ ہے کہ نہیں؟ میری بات سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ میں خدیجۃ الکبریٰ کی بات کر رہا ہوں، سب سے پہلے ایمان لانے والی،
پوری دنیا میں جب خدیجہ مومنہ تھی تو کوئی دوسرا مومن نہیں تھا. اللہ اللہ اللہ. اور جس دن پہلی وحی نازل ہوئی اس دن اقرار کرنے والی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پہلی وحی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ پہلی وحی جس دن نازل ہوئی خدیجۃ الکبریٰ. سبحان اللہ بولو نا یار. میرا امام کہتا ہے سیما پہلی ماں کہف امن و اما حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. حضرت فرماتے ہیں عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ پہلی ماں سیما پہلی ماں کہف امن و اما. اعلیٰ فرماتے ہیں جیسے جب اصحاب کہف کو مشرقین پریشان کرتے تھے تو پھر وہ اس وقت غار میں جاتے تھے, ان کے لیے غار میں سکون تھا, ایسے ہی جب نبی کو لوگ پریشان کرتے تھے تو نبی خدیجہ کے پاس جاتے تھے اور خدیجہ کے پاس نبی کا سکون تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. کہتے ہیں اصحاب کہف کے لیے جو غار مقام رکھتی ہے خدیجہ وہی حضور کے لیے مقام رکھتی ہے. کہف امن و امان ساری اولادیں حضور کی ان سے ہی. سیدہ فاطمہ کی امی, سیدہ رقیہ کی امی, سیدہ زینب کی امی, ذرا زور سے تو بولو, ام کلثوم کی امی. حضور کی شادی شدہ زندگی 38 سال. کتنے سال؟ کتنے سال؟ 38 سال. کتنے سال؟ 38 سال. اور 38 سال میں 28 سال اکیلی سیدہ خدیجہ کے ساتھ حضور رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور 10 سال میں اور دوسری بیویوں کے ساتھ رہے. سب سے زیادہ وقت گزرا کتنا؟ 28 سال. روکو ذرا بات سنو. کتنا بھیا؟ 28 سال. کتنا؟ 28 سال کو سوچو. روکو ذرا یہاں پر. جو ایک بار ایمان کی حالت میں چلا جائے حضور کے سامنے وہ صحابی ہے, اور اس پہ مر جائے وہ صحابی. اس کے نماز کا کوئی برابری غیر صحابی نہیں کر سکتا, اس کی نیکیوں کی برابری کوئی غیر صحابی نہیں. اور جو ایک دن جائے وہ صحابی بن جائے, اور جو 28 سال میرے آقا کے ساتھ رہے اس خدیجہ کے مرتبے کا عالم کیا ہو. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو تو صحیح, ذرا بولو تو صحیح ہے. دل لگا کے بولو, مسکرا کے بولو. امی عائشہ وہ ہیں جو حضور کے نکاح میں کنواری آئی ہیں, اور خدیجہ وہ ہے جس کے نکاح میں میرے نبی کنوارے آئے ہیں. ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. بہت عمدہ بہت عمدہ. واہ واہ واہ. حضور جاتے ہیں غار حرا پر. دیکھو میں سیدہ خدیجہ پر 2-3 گھنٹے تقریر کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے ان سے بڑی محبت ہے. میری جدہ ہے, میرا نسل وہیں سے چلتا ہے. اور الحمدللہ میں 2 سال سے لگاتار جب ان کا عرس ہوتا ہے یعنی وصال کا دن, تو میں مکے میں ان کی قبر انور کے پاس بیٹھ کے محفل کرتا ہوں. الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں, وہ بلاتی ہیں, مکے کی مالکن ہیں. میرے حضور کو اتنی محبت. اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضور جتنا ذکر خدیجہ کا کرتے تھے اتنا کسی کا نہیں کرتے تھے. اللہ اللہ اللہ. فرماتے ہیں ایک دن مجھ سے کہا ذرا کھانا زیادہ بنا لو عائشہ. اچھا سیدہ خدیجہ کبھی حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی بے پردہ نہیں ہوئی. سبحان اللہ. دیکھو ایک ڈیفینیشن بتا رہا ہوں یہ میک اپ کرنے والیوں کی, اس کو ریکارڈ کرنا میری بات. میک اپ اردو کا لفظ, انگلش کا لفظ ہے, کائے کا, اور اس کا اکلوتا ترجمہ ہے کمی پوری کرنا. میک اپ کا اردو کا اکلوتا ترجمہ کیا ہے؟ کمی پوری کرنا. جب تم برش لے کے اپنے چہرے پر میک اپ کر رہی ہو تو پہلا اعلان تم نے یہ کر دیا کہ تم اپنی کمی ٹھیک کر رہی ہو. اللہ اللہ اللہ. میک اپ یہی ہے. اب میک اپ جو ہے اگر اپنے آدمی کے لیے کیا جائے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر یہ ثواب ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں عورت آئینہ دیکھتی ہے اپنے مرد کو دکھانے کے لیے، جتنی بار آئینہ دیکھتی ہے اتنے ہی صدقے کا ثواب. اب وہی عورت جب بے پردہ ہو کے باہر نکلے تو پھر میرے محبوب میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں سرکار دو عالم، پھر جتنے قدم وہ رکھے گی بے پردگی کے حال میں اپنے شوہر کے ساتھ، اس کا شوہر اس پر راضی ہوگا، ہر قدم کے بدلے اس آدمی کو 1 سال جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. اللہ 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 اللہ. رنگ جاؤ عورتوں، دنیا والی بدتمیز باہیات قسم کی گندی عورتوں کے طریقے پہ چلی جاؤ، مرضی ہے تمہاری، مگر مرنا ہے، اور مرنے سے پہلے تیری جوانی ختم ہو جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا میری بیٹی میری بہن، مگر یہ گناہ جو تو کر رہی ہے یہ باقی رہیں گے. عورت اگر خوشبو لگا کے نکلے اور اتنی تیز کہ غیر مرد سونگھ لے تو پھر وہ زانیہ کہا گیا اس کو حدیث میں. اسلام کو ابھی سمجھے نہیں ہیں ہم لوگ. خدیجۃ الکبریٰ، توجہ ہے کہ نہیں بولو؟ خدیجۃ الکبریٰ الحمدللہ رب العالمین اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بے پردہ ارے ہوتی کیسے، جن کی گود میں سیدہ فاطمہ کو کھیلنا تھا. آج سے میری طبیعت بن گئی کہ آج سے میں تقریر کروں گا سیدہ خدیجہ پر. آج میں اچانک یاد آ گئی خدیجہ سیدہ اور ان کا کرم ہو گیا. سبحان اللہ. مگر ایک بات یہاں پہ عرض کر رہا ہوں، توجہ کریں میری طرف. اما عائشہ فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میری امی عائشہ کہ حضور اتنا ذکر کرتے تھے، ایک دن فرمایا عائشہ کچھ کھانا زیادہ بنا لو. میں نے عرض کی حضور کیوں؟ کہ وہ خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہیں، ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. فرماتی امی عائشہ ایک دن میں نے کہہ دیا آپ کیا بوڑھی کا ذکر کرتے ہیں حضور، آپ کی نکاح میں جوان عورتیں ہیں، وہ بوڑھی کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ آپ کو بتاؤں حضور سے جب شادی ہوئی تو عمر تھی 40 سال. کتنے سال؟ اور حضور کی عمر 25 سال. جب حضور کی 53 سال عمر ہوئی تو ان کا وصال ہو گیا. اب آپ مجھے بتاؤ کہ 25 میں 40 میں 28 بڑھائے تو کتنے سال ہو گئے؟ 68 سال کی عمر تک حضور نے 53 سال کی عمر تک 25 سے 53 سال کی عمر تک اللہ کے رسول نے ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ وقت گزارا. کیونکہ حضور جب 35 کے ہوئے تو وہ 55 کی ہو گئی. ٹھیک ہے، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جو جاہل میرے نبی کے نکاح کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نبی نے جس دور میں خدیجہ سے نکاح کیا تھا اس دور میں بیوہ کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. نبی نے ایک نہیں بلکہ 10 بیواؤں کو نکاح میں کر کے دنیا کو یہ بتایا تھا کہ بیوہ ظلم ڈھانے کے لیے نہیں، سینے سے لگانے کے لیے ہوتی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، شان مصطفیٰ، مذہب اسلام، شریعت مصطفیٰ. میری بات آخری مرحلے میں ہے، دل لگ رہا نہیں لگ رہا ہے؟ فرماتی میں نے کہہ دیا آپ کیا ان بوڑھی کا ذکر کرتے ہیں، تو حضور ناراض ہو گئے. ایسا چہرہ ہو گیا جیسے وحی آتے وقت ہوتا تھا. کہتے کانپنے لگی میں. اے بھائی پیر سیدھا کر. ادھر دیکھو کیسا چہرہ ہو گیا جیسے وحی آتے وقت. حضور جب ناراض ہوئے تو میں کانپنے لگی. پھر حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو پورا سرکار کا جلال ختم ہو گیا، جمال میں تبدیل ہو گیا. اور فرمایا خدیجہ عائشہ خدیجہ کے بارے مت بولا کرو. جب مجھے کوئی نہیں مانتا تھا نہ مکے میں تو وہ مانتی تھی. فرماتے ہیں ایک دن مجھے لوگوں نے بڑا تکلیف دی، گالیاں دی، میں گھر میں آ کے رو رہا تھا. خدیجہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی. کیا ہوا میرے سرتاج؟
کہ ختیجہ لوگوں نے میرے پتھر مارے, گالیاں دی. کہتے میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئیں. فرماتے ہیں پھر مجھ کو دودھ دیا, مجھے دودھ پلایا. پھر فرمایا میرے سرتاج آپ غم نہ کریں, ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ آپ کو بہت عزتیں عطا فرمائے گا, چاہے ختیجہ رہے نہ رہے. ختیجہ رہے نہ رہے. حضور غار حرا پر جاتے ہیں, اور غار حرا پر جب نبی جاتے ہیں تو سیدہ ختیجہ کھانا لے کے جاتی ہیں. غار حرا 2.5 کلومیٹر اوپر ہے. کتنے بولو کتنا؟ 2.5 کلومیٹر اوپر ہے غار. توجہ کرو, آج ہمارے یہاں تو شادیاں ہو کے ہی نہیں دے رہی. شادیوں کی جہیز کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی, اور مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے. جب میاں لوگوں کی لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہیں 50-50 لاکھ کی, اللہ اللہ اللہ, دھندے چل رہے ہیں بڑھیا والے. یہ مقررین اور شورا کو تو سب کہہ لیتے ہیں, اتنا نذران لیتے ہیں, اتنا لیتے ہیں. انہیں پیروں کو نہیں کہتے ہوئے. ایک پیر پورے ہندوستان کے مقرروں کو خرید دے گا اکیلا. اللہ اللہ, ایک پیر. سمجھ آ رہی, ان کو بڑے آرام سے دیں گے اور کچھ کرتے بھی نہیں, وہ بس ہاتھ چمباتے ہیں نکل جاتے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں کیا صحیح کہہ رہا ہوں؟ بول صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے محنت کرنے والے کا تو اگر تم نے دیا ہے نظر کے طور پر تو کیا بات ہے, ان کو کس بات کا دے دیا بھائی؟ ان کے پاس پلاڈو ہے, چھوٹی موٹی گاڑی سے بھی نہیں چلتے حضرت. اور شادیاں ان کے گھر کی دیکھو. ابھی ایک پیر صاحب کی گھر کی ویڈیو وائرل ہوئی, میں نے اس کا ذرا آپریشن کر دیا. تو وہ پیر صاحب مجھے دھمکی دے رہے تھے. میں نے ان سے کہا تھا پیر صاحب دھمکی دینے سے پہلے سوچ لے, لوگ تو غوث پاک کی نسبت پہ بہت زیادہ فخر کرتے ہیں, مگر میرے اندر تو بلڈی عبد القادر جیلانی کا ہے. تیرے ڈرانے سے میں ڈروں گا نہیں. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. کیا کہے جو پیر شریعت کی پابندی نہ کرے, جس کی لڑکیاں ناچیں, جس کی شادیوں میں غیر مسلموں کی طرح رسومات ہوں, میں ٹھوکر پہ رکھتا ہوں اس پیر کو. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, حق خطابت, حق خطابت. واہ واہ واہ. شریعت ہے تو پیر ہے, شریعت ہے تو مرید ہے, اور شریعت ہے تو عالم ہے, شریعت ہے تو مقرر ہے, شریعت ہے تو شاعر ہے, اور شریعت اگر نہیں ہے نہ کوئی مقرر ہے نہ کوئی پیر ہے. بے شک. واہ 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 واہ. سب شریعت کے غلام ہیں, شریعت کسی کی پابند نہیں. بے شک بے شک. قرآن کی سب کو ماننی ہوگی, حدیث کی سب کو ماننی ہوگی, اور تم کرو جو کرنا ہو تمہیں. ادھر دیکھو, میری طرف توجہ کرو, میری طرف دیکھو. میں نے ہندوستان کی بہت بڑی خانقاہ کے پیر صاحب کو کہا, اور اس وجہ سے کہا کہ ان کے بزرگوں کے جوتوں میرے سر پر, جو اچھے تھے وہ سر پر, اور جو برے ہیں وہ پیر کی ٹھوکر پر. واہ 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 واہ. یہ باتیں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ قوم برباد ہوئی جا رہی ہے, اور ہمیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں. آخری باتیں کر رہا ہوں, دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ بولو جوڑ سے بولو, دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ بول میں رہا ہوں, ڈر آپ کو تو نہیں لگ رہا ہے؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ, دل لگا کے بولو. میں عرض کر رہا تھا آپ کے اللہ کے رسول کہاں جاتے ہیں؟ غار حرا پر. کہاں جاتے ہیں بولو؟ غار حرا کتنا دور ہے؟ 2.5 کلومیٹر. کتنا؟ پہاڑ اونچا, بالکل کھڑا پہاڑ, اور حضور کے کعبے سے, یعنی حضور سے سیدہ ختیجہ کا جو گھر ہے وہاں سے 4 کلومیٹر. اب 4 اور 3 اور 7.5 کلومیٹر وہ اوپر اونچائی دور جا کے ہے. اب جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا, سیدہ ختیجہ کی عمر 55 سال سے بھی زیادہ تھی. ٹھیک ہے, حضور کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد جب وہ حضور کو اوپر, اچھا حضور اوپر رہتے تھے سرکار, تو سرکار جب اوپر رہتے تھے غار حرا پر, تو سرکار کے لیے یہ کھانا لے کے جاتی تھی. واہ واہ واہ.
दिन में 2-2 बार। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, दिन में, जल्दी बोलो, दिन में, दिन में, दिन में 2-2 बार। कितने बार? 2-2 बार। और कहां जाती थी हुजूर के लिए खाना लेके जा? मैं जब 2017 में पहली मर्तबा गया मक्का शरीफ, और मैं जब उस पे चढ़ा तो मुझसे चढ़ा नहीं जाता था, तकलीफ होती थी, परेशानी हो जाती थी। ऊपर चढ़ता था तो मुझको जो है बार बार पसीना आता था, फिर बैठ जाता था। फिर मुझे याद आया, या अल्लाह मेरी माँ कैसे चढ़ती होंगी खतीजा, वो तो बुजुर्ग थी, बुढ़ापे में कैसे जाती होंगी। कोई भी हाजी जब जाता है वहां तो हिम्मत नहीं कर पाता। 100 में से 10 जाते हैं गारे हिरा पर, सब नहीं जा पाते वहां पर। मगर तवज्जो करो मेरी तरफ, देखो वो कितनी ऊंची पहाड़ी है। मगर सैयदा खतीजा दिन में कभी कभी 1 बार, कभी कभी 2 बार जाती थी। मगर आपसे मैं ये पूछता हूं, कोई अगर ये कह दे तुम्हें ख्वाजा गरीब नवाज ने सलाम कहा है तो तुम्हारा दिल मचल नहीं जाएगा? कोई अगर मुझसे कह दे कि तुझे अली ने सलाम कहा है तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। अगर कोई ये कह दे मुझसे आपसे अबू बकर सिद्दीक ने सलाम कहा है तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। मैं अपनी जान कुर्बान कर दूं इस पैगाम पर। अगर कोई आके ये कह दे कि बगदाद के शेख अब्दुल कादिर ने तुझे सलाम कह दिया है तो मेरे तो बारे के न्यारे हो जाएंगे। मगर मेरे नबी के गुलामों, जब खाना लेकर के रखा, सैयदा खतीजा ने सामने हुजूर के गारे हिरा पर रखा, और जब रखा खाना, अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, और जिब्राइल आकर के अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह खतीजा को सलाम कहता है, अल्लाह खतीजा को सलाम कहता है। यानी खतीजतुल कुबरा वो है जिसे मेरे रब ने सलाम कहा है, जिसे मेरे पैगंबर इस्लाम से कहा, जिब्राइल ने अल्लाह सलाम कहता है। और ये भी कहता है कि खतीजा, अल्लाह खतीजा से राजी है, और ए मेरे आका, मेरा भी सलाम आप खतीजा से कह दे। मेरा इमाम कहता है, अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। सैयदा खतीजा कौन है मियां? जरा तवज्जो तो करें। खतीजतुल कुबरा वो हैं जिन्होंने अपना सारा माल नबी के नाम पर दे दिया। यानी पूरे अरब की सबसे मालदार औरत, बेशुमार ऊंट बकरे उनके पास, मगर सारा माल हुजूर को दे दिया। एक दिन नबी ने फरमाया, कोई कलमा पढ़ता नहीं? खतीजा का क्यों? लोग कहते हैं हम कर्जदार हैं, कोई कहता है मैं गुलाम हूं, नहीं पढ़ते कलमा। हुजूर ने फसे अर्ज की, या रसूलल्लाह सबको बुलाएं। सारे बुला लिए गए। अल्लाह के रसूल फरमाते, भीड़ लग गई लोगों की, और खतीजा ने अपना सोना निकाला। सोना फरमाते इतना सोना था कि ढेरी लग गई, ढेरी। मुझे खतीजा नजर नहीं आती थी, मैं खतीजा को नजर नहीं आता था, इतना सोना था। खतीजा ने दोनों हाथों से सोना बांटा और कहा, जाओ और कलमा पढ़ो, गुलामी से मत डरो, कर्जे से मत डरो, कर्जे से आजाद करना ये खतीजा का काम है, और कलमा पढ़ लो, तुम्हें अल्लाह से मिला देना ये मुस्तफा का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, हक़े खिताबत। और बीबी वो नहीं होती जो मालदार घर से आ जाए तो गरीब को ताने देती रहे। बीबी वो नहीं होती मालदार से आ जाए। ओ सैयदा खतीजा ने हुजूर के नाम पे सब कुर्बान कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आखिरी बात उनकी बयान कर रहा हूं, बातें बहुत है। सैयदा खतीजा के विसाल का वक्त आया, सैयदा फातिमा से कहा, जाओ अब्बा को बुला लाओ। सैयदा फातिमा पकड़ के लाई हाथ, ले गई अंदर, ले गई। जब अंदर लेके गई तो हुजूर ने पूछा, क्या बात है खतीजा? तो आज पहले मैं आता था तो उठ के खड़ी हो जाती थी, आज खड़ी नहीं हुई। कहने लगी, मेरे सरकार आज खड़ा नहीं हुआ जाता, आज कमजोरी ज्यादा है। फिर मैं बोलो खतीजा क्या बात है? कहा, मेरे सरताज, आप अल्लाह के प्यारे रसूल, अर्श के मेहमान, अल्लाह के हबीब, मैं एक आम औरत, तू अमीर हरम, मैं फकीर अजम, तू कुजा मन कुजा, तू आप आका हैं, मैं एक आम औरत थी, मैंने इंतकाल का वक्त लगता है मुझे करीब आ गया, मौत मेरी करीब है। तो मेरे महबूब, कोई गलती हो गई हो आपकी शान में, कोई गुस्ताखी हो गई हो, कोई खतीजा की बात बुरी लगी हो तो खतीजा को माफ कर दीजिए। हुजूर ने फरमाया, खतीजा तुझसे मैं भी राजी, मेरा अल्लाह भी राजी, तू दुनिया में भी मेरी बीबी है, आखिरत में भी मेरी बीबी बनेगी। फिर हाथ पकड़ के फरमाया, या रसूल अल्लाह, एक बात और अर्ज करनी थी। कहा, बोलो। एक कुर्ता दे दीजिए अपना। कहा, क्यों? कहा, मैं कब्र में जाऊंगी, कब्र में अजाब होता है, वहशत होती है,
میں نے سنا ہے جہاں آپ کا کپڑا ہوگا آپ کا وہاں عذاب کوئی نہیں آئے گا, ایک جوڑی کپڑا دے دیجئے. حضور نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا خدیجہ میری کیسی باتیں کرتی ہو, تم کپڑے کی بات کرتی ہو, تم کہو تو اپنے جسم کی کھال نکال کے تم کو دے دوں. پھر خدیجۃ الکبریٰ نے کہا, عرض کی یا رسول اللہ میں نے 3 بیٹیوں کی تو شادی کر دی, میری فاطمہ رہ گئی ہے چھوٹی بیٹی, اس کا خیال رکھنا. حضور نے اپنی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھا, اس عورت نے آج دم توڑ دیا جس نے اسلام کے سارے کلمہ پڑھنے والوں پر احسان کیا, جس کی دولت سے اسلام آگے بڑھا, جس نے سب کچھ دیکھ کے 7 دن تک فاقے کیے, ملکہ عرب ہو کر کے شیب ابی طالب میں رہی. کون؟ خدیجہ. اپنے شوہر پہ سب کچھ دیکھے. میرے آقا فرماتے ہیں, میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس عورت کی زبان لمبی ہو, اپنے شوہر کو الٹی سیدھی باتیں بکے, فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی زبان اس کے گلے میں لپٹی بھی ہوگی اور کہا جائے گا یہ وہ بدتمیز ہے جو اپنے شوہر سے زبان لڑاتی تھی. او میری بہنوں میری بیٹیوں, اپنے شوہر کی اطاعت کرو, ان کا کہنا مانو. اپنے شوہر کی کوئی بری بات بھی لگے تو معاف کر دو. اور میرے دوستوں میرے بھائیوں, آپ بھی اپنی بیویوں کی محبت کرو, ان کی عزت کیا کرو, کسی کے سامنے انہیں برا بھلا نہ کہا کرو. اگر کوئی بات ہوا کرے تو الگ کمرے میں لے جا کر کے کہہ لو. سب کے سامنے بے عزتیاں کرنے سے رشتے بگڑ جاتے ہیں, رشتے بیکار ہو جاتے ہیں. ان کو عزت دینا شروع کرو, اپنی زندگیوں کو بدلو. اور اے میری بیٹیوں میری بہنوں اور میرے بھائیوں, اپنی زندگیوں کو بدلو, اپنے رب کے سامنے جھکنا شروع کرو, اس کے سامنے رونا شروع کرو. زندگی بڑی مختصر ہے. میں نے اپنے ان ہاتھوں سے کتنے جنازے دیکھ لیے اور کتنے دفن کر دیے. میں نے اپنے باپ کو جاتے دیکھ لیا, اپنے تایا کو جاتے دیکھ لیا, اپنی ایک بھابھی کو جاتے دیکھ لیا, اپنے رشتہ داروں کو ماموں کو جا کے دیکھ لیا. مجھے اب موت کے لیے کسی کی تقریر کی ضرورت نہیں. لوگوں اپنے رب کو راضی کر لو, اس سے کہو مالک تو بڑا مہربان ہے, تو ہمیں معاف کر دے زندگی کے گناہوں پر, تو وہ آپ کو معاف کر دے گا. وہ مہربان ہے. اس کے سامنے رویا کرو, اس کے سامنے گڑ گڑایا کرو, اے اللہ ہم کو معاف کر دے. آخری روایت بیان کر کے اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں. میرے نوجوانوں, اللہ نے تمہیں لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے پیدا نہیں کیا. تم پلٹ آؤ میرے دوستو, پلٹ کے آ جاؤ میرے دوستو, او میرے بھائیوں پیچھے پلٹ کے آ جاؤ. اللہ نے تمہیں لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے تمہیں عورتوں سے محبت لڑانے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے تمہیں اپنے محبوب سے محبت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. حضور کے ایک صحابی ہیں انس ابن مالک, وہ 10 سال حضور کے صحابی رہے ہیں. 10 سال مطلب 10 سال نوکر رہے حضور کے, معاف کیجیے گا 10 سال نوکر رہے حضور کے. اور 10 سال میں انہوں نے نبی سے کیا کیا سیکھا ہوگا بولو. ان کا ایک شاگرد تھا, اس کا نام تھا ہارون بن عثمان. وہ اپنے پلے لیتا تھا, پلے بناتا تھا, بیچتا تھا, گلی میں بیچتا پھرتا تھا شہر میں. بادشاہ کی بیوی نے بلوا لیا اندر, کہا پلے چاہیے, کہا پلے والے نہیں, دروازہ بند کرو. دروازہ بند کر لیا. اندر اکیلی بادشاہ کی بیوی بیٹھی ہے, رانی مہارانی اور شہزادی, اور اندر وہ بیٹھا ہے. کہنے لگے میں تیرے پلے والے نہیں لینا چاہتی, میں تجھ سے محبت کرتی ہوں. جب سے تجھ کو دیکھا ہے میرا دل اب کدھر اور لگتا نہیں, میں تجھ سے محبت کرتی ہوں, تو میری خواہش پوری کر دے. اس نے کہا میں کبھی یہ برا کام نہیں کر سکتا. کہا میں تجھے کیوں؟ کہا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں زنا نہیں کر سکتا. اس نے کہا اتنی دولت دوں گی میں کہ تیری پوری نسلیں کھائیں گی پھر بھی ختم نہیں ہوں گی, اور کون دیکھے گا, روز آ جایا کرنا, میرا دل خوش کر دیا کرنا. اس نے کہا عورت میری طرف دیکھ, یہ وہ انسان نہیں بازار میں جسے تو خرید سکے, جو کہ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے, مجھ کو تو مصطفیٰ کا مدینہ پسند ہے. نعرے تکبیر, بیٹھے رہو, بیٹھے رہو, نعرے رسالت, بیٹھے رہو, کوئی ہلے گا نہیں, حضرت کوئی ہلے گا نہیں. میری آواز آ رہی ہے, ایمانداری سے بیٹھے رہو, کوئی ہلے گا نہیں, کوئی بات نہیں ہے, بیٹھے رہو, کوئی بات نہیں. موبائلوں کو بھی اپنے نیچے کر لو, بس ایک آدمی میری طرف موبائل رکھے. میں نظر آ رہا ہوں, میں نظر آ رہا ہوں, بس سن لو. اس عورت نے کہا, مہارانی نے, اس نے کہا کوئی بات نہ کرو بھائی, ختم کرنے دو تقریب. اس عورت نے کہا ارے میرے حسن میں کوئی کمی لگتی ہے تجھے؟ ارے میں بادشاہ کی بیوی ہوں, تو جوان آدمی ہے, تجھے ڈر کس بات کا ہے کہ میرے حسن میں کمی ہے؟
وہ کہنے لگا تابعی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں. واہ 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 سبحان اللہ. عورت بولی, عورت نے آواز دی نوکرو اس کو پکڑ لو اور اس کو سولی پہ چڑھاؤ. وہ بولا چاہے سولی پہ چڑھا دے میں تیرے ساتھ زنا نہیں کروں گا. زنا چاہے سولی پہ چڑھا دے. اس نے جب نوکروں سے کہا اس کو پکڑو, وہ بھاگا اور بھاگتے بھاگتے 1 منزل پہ 2 منزل پہ 3 منزل مکان تک چڑھ گیا اور اوپر سے کہنے لگا مالک وہ پیچھے دوڑ رہے ہیں, میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں مگر زنا نہیں کروں گا میرے مالک, تیری نظر سے نہیں کروں گا. نیچے جب کودا ہے تو پھر اللہ سے زیادہ بڑا کون ہے قدردان. وہ نیچے کودا ہے, اللہ نے فرشتوں کو بھیجا, فرشتے نے اپنے پر پہ بٹھال کے نیچے کو اتار دیا. جیسے ہی نیچے اترا آرام سے سامنے خوبصورت شخص کھڑے تھے. پوچھا آپ کون ہیں؟ کہ مجھے پہچانا نہیں, میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں, میں یوسف علیہ السلام ہوں. کہا آپ کیسے تشریف لائے؟ کہا بات یہ ہے کہ تجھے فرشتے نے نیچے اتارا ہے, اللہ تجھ سے خوش ہو گیا ہے کیونکہ جو میں نے نبی ہو کر کے کام کیا ہے تو نے محمد کے امتی نے وہ کام امتی ہو کے کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن فیضان اولیاء کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے دوست کیا بدنگاہی کرتا ہے, کیا گندی تصویریں فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے. توبہ کر لے, کیا اپنی آنکھوں کو گندا کر رکھا ہے, کیوں کب تک زندہ رہے گا؟ اے نوجوان تیری لحاف میں بند موبائل, تیری چادر کے اور کمرے کے اندر بند موبائل کسی نے نہیں دیکھا مگر تیرے رب نے دیکھ لیا, رب نے دیکھ لیا. اور میرے دوست پاکیزہ ہو جا, اپنی جوانی کی حفاظت کر. تو لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں, کوئی لڑکی اگر بگڑ جائے تو اس کے سر پہ دوپٹہ رکھنے کے لیے پیدا ہوا ہے. تو تو قوم کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے پیدا ہوا تھا. میرے دوست تو یہ کیا کر رہا ہے, تو یہ کیا کر رہا ہے؟ پھر یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے سینے لگایا, سینے لگا کے جب نکلے خوشبو نکلی. جب تک زندہ رہے جس گلی سے گزرے خوشبو, اور جب مر گئے تو دفن کیا گیا تو قبر کی مٹی سے خوشبو. اللہ ایسے ہی صلہ دیتا ہے نیکیوں کا, ایسے ہی صلہ دیتا ہے. میرے دوستو, میرے بھائیو, توبہ کر لو, اللہ سے کہو تو مہربان ہے, تو معاف کر دے مالک. میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں, تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں. اللہ میں تیرا بھاگا ہوا مجرم ہوں, مجھ کو معاف کر دے. ہاں معاف کر دے, وہ معاف کر دے گا. ایک آدمی نے کہہ دیا اپنے, حضور فرماتے ہیں حدیث شریف میں, ایک آدمی نے وصیت کی میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا اور میری خاک کو پھینک دینا سمندر میں اور پہاڑوں پر. ایسا ہی کیا گیا. اللہ نے بعد میں اس کو جمع کیا, زندہ کیا اور پوچھا تو نے کیوں آگ لگائی تھی اپنے اندر, کیا بات؟ کہنے لگا مالک گناہگار بہت تھا, چور تھا, گناہ بہت کیے تھے, تیرے سامنے کھڑے ہونے سے شرماتا تھا, کس منہ سے تیرے سامنے جاتا. تو مرنے کے بعد دفن نہ ہوا, جلا لیا اپنے آپ کو. اللہ نے فرمایا میں تجھے کیوں نہ بخشوں جبکہ تو بن دے کے مجھ سے اتنا ڈرتا تھا, بن دے کے ڈرتا تھا. وہ کہتا ہے آدم کی اولاد زمین آسمان کے برابر بھی اگر تیرے گناہ ہے نا, ایک آنسو بہا لے, جو آنکھ سے نکلے گال تک آ جائے, میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. کتنے لوگ ایسے ہیں حضور کے نام پہ نوجوان گردن کٹا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, گردن کٹا سکتے ہیں حضور کے نام پر؟ نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. داڑھی رکھنے والے لڑکے باہر آ جائیں, باہر ادھر آ جائیں, ماشاءاللہ, ادھر آ جائیں, ادھر لو ذرا ان کے ہاتھ ڈالو. مفتی صاحب ہاتھ ڈالو, ہاتھ ڈالی. آ جاؤ, آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. نوجوانوں جو داڑھی رکھائیں وہ آ جائیں.
100 شہیدوں کا ثواب ہے ماشاءاللہ. ایک داڑھی پر. آ جاؤ ادھر آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. نعرے تکبیر, اللہ تعالیٰ آ جاؤ. نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, خاندان مصطفیٰ, آ جاؤ, آ جاؤ. سنت مصطفیٰ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. آ جاؤ, آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. داڑھی رکھاؤ گے بھائی؟ داڑھی رکھانے کے لیے ادھر آ جاؤ. بغیر جوتے کے آؤ. آ جاؤ. کتنے ہو گئے یہ؟ 5 اور 6 2 7. کوئی اور ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے. ہر نبی کے داڑھی, ہر بلی کے داڑھی. حضور کے چہرے پر ایک خوبصورت داڑھی. سبحان اللہ. سرکار کا چہرہ وہ جسے دیکھنے کے لیے جبرائیل زمین پہ اترے. دیکھو اپنے جی سے کھڑے ہو. داڑھی مڈانا حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. داڑھی واجب ہے, واجب. اس کو مڈانا حرام ہے نا. کھڑے رہو بھائی, کھڑے رہو, ادھر ہی کھڑے ہو جاؤ. کتنے ہو گئے یہ؟ مفتی صاحب آپ تشریف رکھیں, بیٹھے, آپ بیٹھے. کتنے ہو گئے یہ؟ کتنے ہو گئے؟ ادھر ہی آ جاؤ, آپ بھی ادھر آ جاؤ. 2 اور ہو جائیں امام حسین کے چاہنے والے. میں کسی سے کہوں گا نہیں, میں نے تو اپنی بات کہہ دی. جسے اللہ چاہے گا توفیق دے دے گا. اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی. دیکھ لو گاؤں کے لوگ بھولے بہت ہوتے ہیں, ان کے دل میں صاف ہوتے ہیں بالکل. سبحان اللہ. آ جاؤ, یہ جنتی لوگ ہیں. آ جاؤ, سب حضور کے ہیں ماشاءاللہ. میرے آقا کے امتی ہیں, میرے سرکار کے. 11ویں شریف والا ہے؟ 10 ہو گئے. ہاں ماشاءاللہ. 11ویں شریف والا ہے کوئی؟ غوث پاک کا 11واں. ہاں دیکھ لیا میں نے. کتنے ہو گئے یہ؟ کتنے ہو گئے یہ؟ 10 ہو گئے نا. کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. 11ویں شریف والا 11واں. 11واں ہے کوئی؟ دیکھو یہ تو سب نوجوان ہیں, بوڑھے کھڑے نہیں ہوئے نا. کچھ بوڑھے بھی بیٹھے ہیں, حالانکہ میں اندھا ہوں, مجھے دکھ نہیں رہے, مگر وہ بیٹھے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے نا, یہ بوڑھے زیادہ گنہگار ہیں. ان کے دلوں میں زیادہ میل لگا ہوا ہے, اس وجہ سے یہ نہیں اٹھتے. یہ نہیں سمجھے کہ میں کھڑا نہیں ہوا, نہیں نہیں, ان کا دل ابھی دھلا نہیں, ان کے دھل گئے ہے نا. یہ مدے کے ٹائم کے گنہگار ہیں, اور یہ لڑکے جو ہے نا یہ تھوڑا سا کم عمر تھے, جلدی دل دھل گیا. تو میرے حساب سے وہ جو بوڑھے جن کے ابھی نہیں دھلے وہ دوسری میری تقریر ایک بار اور سنیں. مگر پھر بھی کہتا ہوں 11واں کوئی ہے؟ 11ویں والا ہے کوئی؟ داڑھی کٹانا مڈانا ایک ہی برابر ہے. داڑھی ایک مشت, ایک مشت, اس سے کم نہیں, اس سے کم حرام ہے. ہے کوئی 11واں عاشق رسول غوث پاک کی 11ویں کرنے والا؟ ہے کوئی؟ ہے کوئی اور؟ آ جاؤ, آ جاؤ, یہیں کھڑے ہو جاؤ. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں, سبحان اللہ. ویسا نہیں کوئی اور کوئی ہے؟ 12ویں والا. 12ویں بھی تو سنی کرتے ہیں. 12ویں حضور کی 12ویں کوئی کرے؟ ہے کوئی عاشق رسول 12ویں کرنے والا؟ ہے کوئی حضور کی 12ویں کرنے والا؟ 12واں عاشق رسول؟ وہ آ گیا ایک لڑکا پیچھے سے ماشاءاللہ. اچھا آپ لوگ کسی کی میت پہ بھی ہنسا کرنا. ہنسنا کہاں ہوتا ہے یہ پتہ نہیں لوگ. یہ کوئی ہنسنے کی بات ہے؟ جو میرا مذاق اڑا دیا, مطلب کیا مطلب؟ آپ سے کس نے کہا تھا ہنسنے کے لیے؟ حضور کی باتیں ہو رہی ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں. کیا بات ہے یار میرے بھائی, ہنسنے سے پہلے سوچ لو کہ یہ جگہ ہنسنے کی ہے کہ نہیں. اگر مسکرایا کرو نا تو کسی غم زدہ کو دیکھ کے مسکرایا کرو. کوئی پریشان ہونا تو اسے سینے سے لگاؤ. اور میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے کسی امتی کے غم کو غم دور کر دے, اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے. اللہ سبحان. مسکرانے کا وقت دیکھو, کسی کی مذاق مت اڑایا کرو. 12واں کوئی عاشق رسول ہے؟ اور 12واں کوئی نوجوان ہے اس محفل میں میرے حضور کی 12ویں کرنے والا؟ آپ سب سوچ سمجھ کے کھڑے ہوئے ہو. میرے ساتھ کہو انشاءاللہ. وعدہ کرتے ہیں علماء اکرام کو گواہ بنا کر, نہ آج کے بعد داڑھی کٹے گی نہ منڈے گی انشاءاللہ. آج سے پوری. بیٹھ جائیں, نہیں بیٹھے, ادھر ہی بیٹھ.
हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बताएं, क्या है बोले? तो इंशाअल्लाह वादा करें, कौन कौन आज से नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाएगा? जो नमाज नहीं पढ़ेगा कयामत के दिन फिरौन के साथ, हामान के साथ, नमरूद के साथ उठेगा। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह हाथ उठाना इनका काम है, नमाजी बनाना तेरा काम है। नीचे अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह रहमान रहीम मालिक मौला इन सब पर मेहरबानियां फरमा दे मालिक। नीचे हाथ करें। ये आपका मदरसा है माशाअल्लाह। कितने बच्चे फारिग हुए? 3। अल्लाह इन बच्चों को इल्म नाफ़े अता फरमाए, इनसे कौम का दीन का काम ले। ये मदरसे असल में ये रीढ़ की हड्डी हैं, इनका ख्याल रखें। अगर मदरसे नहीं होंगे तो आपको दीन नहीं मिलेगा। सब मदरसे से ही मिला हुआ है। मदरसा इंसान को इंसान बनाता है। मदारिस की हिफाजत कीजिए। मदारिस के गैर मुस्लिम दुश्मन हैं, आप उसके दोस्त बन जाइए। और मैं मौलाना साहब के लिए ये ऐलान कर रहा हूँ कि मदरसे के लिए चंदा आप इन्हें दे करके जाएं। जो भी आपको बन पड़े जब यहाँ से जाएं तो इनसे मुलाकात करें। इनको जो भी आपको लगता हो बंद हाथ से इन्हें दे जाएं, है ना? अपने मरहूमीन की मगफिरत के लिए, माँ बाप मर गए हों तो उनकी ईसाले सवाब के लिए, जिंदा हों तो उम्र में बरकत के लिए। एक वाक़या सुनाता हूँ अपनी बात को ख़त्म। मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी बहुत अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, अल्लाह के वली हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े सैयद हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। उनके पास एक नौजवान आया, बोले कब्र से बड़ा डर लगता है। कैसे? और मुझे नींद नहीं आती, बेचैन रहता हूं कब्र की वजह से, सोचता हूं अंधेरी कब्र है। वैसे कब्र डरने की जगह भी है। तो आपने उससे ये नहीं फरमाया नमाज पढ़ लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। आपने उससे फरमाया सदका दिया कर। कब मालदार है कहां, खूब पैसा अल्लाह ने, सदका दिया कर। 1 साल के बाद आया, हुजूर अब तो मेरा दिल करता है मरने को, पहले मरने से दिल लगता था। कहा हुजूर ये तब्दीली कैसे आ गई, ये बदलाव कैसे आ गया? फरमाने लगे अनजान जगह जाने से दिल घबराता है। तो पहले तेरा दुनिया में था, आखिरत में कुछ नहीं था। दुनिया में था और आखिरत में कुछ नहीं था, तो तुझे मौत से घबराहट पैदा हो जाती थी। अब तूने इतना अल्लाह के नाम पे दे दिया कि तेरे महल जन्नत में तैयार हैं, तो तेरा दिल बार बार जाने के लिए करता है। तो जो अल्लाह के नाम पे देगा, अल्लाह उसका महल जन्नत में। तो आप जब जाएं या अभी जब भी आपका वक्त हो तो मौत साहब को देख के जाएं। और देखो तकरीर करते वक्त मैंने डाटा उठाया आपको तो माफ, 1.5 घंटा हो गया मुझे, ये देख लो 1.5 घंटा। मैं इतना बोला नहीं हूँ अभी, 1 घंटा 20 मिनट 15 मिनट रोज बोलना होता है ना, तो फिर दूसरों का भी ख्याल करना पड़ता है। तो इस आपने मेरी बात तक मानी नहीं, दाढ़ी रखाने वाली तकरीर करवा रहे हो आप मुझसे। मैं बोलूंगा 10 मिनट, अभी खड़े हो जाओ दाढ़ी के लिए। लो अभी दाढ़ी रखाने की बात करो, मैं बोलूंगा, आप एक मेरी मान लो, मैं एक बात आपकी मानू। बोलो क्या कहते हो, क्या बताओ, क्या समस्या, समस्या बताओ। एक रुक जाओ आप, नहीं आप समस्या क्या, ड्राइवरी करनी, क्या मतलब लाइसेंस नहीं बनता दाढ़ी वाले? फिर मेरे भाई दाढ़ी वालों की लोग इज्जत करते हैं, दाढ़ी गुनाहों से बचाती है। ये बहाने हैं। वैसे अल्लाह ताला आपको देगा तौफीक, कोई बात नहीं, आज नहीं तो फिर रखेंगे इंशाअल्लाह। आप नाराज ना होना मुझसे, बात आपने भी मेरी नहीं मानी, बात मैं भी आपकी नहीं मान रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, बकरामत रखे। मैंने जितनी तकरीर की है ना, इसी पे अमल आप कर लें। और चूंकि माइक इतना अच्छा है, ये इसकी कोई बुराई कर रहा था, वो मुझे सामने लाओ, मेरे बड़ा अच्छा माइक है, शानदार माइक है, मिस्त्री साहब का है? कौन सी जगह, दिलारिया, दिलरिया, बिलरिया। अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमाए और इन पर मेहरबानी करे। आप खुश रहें, आबाद रहें। बड़ी मेहरबानी आपकी। तो कोई बात बुरी लगी हो तो आज से मैंने आपको क्या समझाया, एक तो जब कोई परेशानी आई तो क्या करना है, सही रोना है अल्लाह के सामने। क्या करना है? देखो ये मेरी एक फकीर की बात मान लो, रोना सीख जाओ, उसके सामने निजात पा जाओगे, है ना?
اور اسے اپنے غم بتاؤ، اپنی تکلیفیں. اللہ بہترین قدردان. ہمارے بزرگوں کے طریقے تو یہی رہے کہ وہ اللہ تک ملاتے تھے. اب تو پیر خود منزل بنا پڑا ہے. حالانکہ پیر صرف راستے کا رہبر ہو سکتا ہے، منزل نہیں ہو سکتی. اللہ کی طرف جاؤ، اللہ کے سامنے اللہ سے مانگو، اس کے حبیب کے صدقے سے مانگو. اللہ دیتا ہے، مہربان ہے، دینے والا. اس کے سامنے رویا کرو. اللہ آپ کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، مدرسہ یہ اچھا رہے، برکت ملی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسابقون السابقون اولئک المقربون وما علینا الا البلاغ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، اس لیے نمازی. اسلام زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. یہ بچے ہیں، ان کی دستار بندی ہوگی. آپ لوگ جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہیں.